بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ میرے پیارے بھائیوں اور محترم ماؤں اور بہنوں، ہماری جو ویڈیوز چل رہی ہیں یہ باقاعدہ ازدواجی زندگی کو لے کر چل رہی ہے کہ ہماری ازدواجی زندگی میں، ہماری گھریلو زندگی میں چین، سکون اور راحت کیسے آئے۔ اس ٹاپک کو لے کر کل 4 اصول بیان کیے گئے تھے اور 4 حقوق ایسے بیان کیے گئے تھے جو عورت کے اوپر شوہر کی طرف سے شریعت نے لاگو کیے ہیں۔ لہذا ہر ٹاپک کو لے کر ایک حدیث یا پھر قرآن کی آیت پیش کی گئی تھی۔ آج بھی شوہر کے حقوق جو بیوی کے اوپر نافذ ہوتے ہیں، لاگو ہوتے ہیں، انہی میں سے چند کو بیان کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر ایک یہ ہے کہ جس وقت شوہر بیوی کو طلب کرے یا بیوی کو کسی بات کا حکم دے تو اس وقت بیوی کو شوہر کا حکم کیسے بجا لانا ہے۔ تو شریعت اس معاملے میں یہ کہتی ہے کہ بیوی کے اوپر شوہر کی اطاعت کرنا اسی وقت فوراً نافذ اور ضروری ہو جاتا ہے۔ یعنی اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان جھگڑے کی وجہ یہ بنتی ہے کہ شوہر بیوی کو بلا رہا تھا اور بیوی جس وقت بلا رہا تھا اس وقت نہ جا پائی اور بعد میں گئی تو شوہر چڑ گیا یا غصہ ہو گیا۔ اب وہ بیوی سے وجہ دریافت کرتا ہے کہ میرے حکم کی فوراً بجا آوری کیوں نہیں ہوئی، تو بیوی یہ کہتی ہے کہ میں آپ کی والدہ یعنی ساس کے کام میں بیزی تھی یا سسر کے کام میں بیزی تھی یا بچوں کو دیکھ رہی تھی، یا اس طرح کے الگ الگ تعویلیں اور عذر پیش کیے جاتے ہیں۔ لیکن شریعت اس معاملے کو لے کر اور شوہر کے حکم کو لے کر کتنی تاکید کرتی ہے اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ نے فرمایا ایک حدیث مبارکہ میں کہ شوہر اگر بیوی کو کسی کام کے لیے آواز دے بلائے اور اس وقت بیوی تنور پر کھڑی روٹیاں بنا رہی ہو تو ایسی صورت میں بھی بیوی کے اوپر لازم ہے کہ وہ اسی وقت فوراً سارے کاموں کو چھوڑ کر شوہر کی آواز پر لبیک کہنے والی بنے۔ ایسی عورت کامیاب ہے اور ایسی عورت کے لیے جنت کے وعدے کیے گئے ہیں، اس لیے کہ جب وہ فوراً حکم کی بجا آوری کرے گی تو شوہر راضی ہو جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رضا کو شوہر کی رضا میں رکھا ہے بیوی کی مغفرت کے لیے اور بیوی کی کامیابی کے لیے۔ لہذا ہماری تمام ماؤں اور بہنوں کو، مستورات کو اس بات کا اچھی طرح خیال رکھنا چاہیے کہ چاہے کتنے اہم کام میں بیزی کیوں نہ ہو، لیکن جب شوہر کی طرف سے آواز دی جائے اور شوہر کسی کام کے لیے پکارے تو سارے کاموں کو پینڈنگ میں رکھ کر چھوڑ کر فوراً شوہر کی آواز پر لبیک کہنے والی بنے۔ دوسری چیز کیا ہے کہ ہر شوہر کی طرف سے بیوی کے اوپر شریعت کی طرف سے لاگو ہونے والا حق یہ ہے کہ بیوی کو شوہر کی امانت کی حفاظت کرنی ہے۔ شوہر کی امانت کیا ہے؟ شوہر کی امانت 3 چیزیں کتابوں میں لکھی گئی ہیں۔ سب سے پہلی تو یہ ہے کہ شوہر کا چھوڑا ہوا مال، جائیداد یا پراپرٹی وغیرہ کے جو بھی کاغذات وغیرہ ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں شوہر کی امانت ہے جو وہ گھر میں چھوڑ کر جاتا ہے۔ لہذا ہر بیوی کی یہ سب سے اہم ذمہ داری ہونی چاہیے کہ وہ شوہر کی غیر موجودگی میں ان تمام امانتوں کی حفاظت کرے، چاہے وہ پیسے ہو، چاہے مال ہو، چاہے زیورات ہو، چاہے پراپرٹی کے کاغذات کیوں نہ ہو۔ سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ شوہر کی غیر موجودگی میں اس چیز کی حفاظت کی جائے۔ دوسری چیز جو شوہر کی طرف سے امانت ہے بیوی کے اوپر، وہ شوہر کی عزت، آبرو، عصمت ہے جو بیوی کے اندر چھپی ہوئی ہے۔ لہذا جب تک بیوی اپنی عصمت، اپنی عزت آبرو کی حفاظت کرے گی، شوہر گھر کے باہر چین سکون محسوس کرے گا۔ اور اگر شوہر اپنی عزت آبرو عصمت کی حفاظت نہیں کرتی تو لوگ بیوی کو چھوڑ کر شوہر کے اوپر آوازیں اٹھائیں گے کہ تیرے گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، تمہارے گھر میں تو ایسے ایسے ہوتا ہے، لوگوں کا آنا جانا ہے وغیرہ وغیرہ۔ اس لیے دوسری امانت جو شوہر کی طرف سے بیوی کے اوپر لگتی ہے، شریعت نے لگایا ہے، وہ ہے اپنی عزت آبرو کی حفاظت کرے
جو اصل میں شوہر کی عزت آبرو کی حفاظت ہے۔ اسی طرح تیسری امانت ہے شوہر کی بیوی کے اوپر بال بچوں کی حفاظت، کہ شوہر کی ذمہ داری ہے بچوں کی نگرانی کرنا، لیکن اس کے علاوہ بھی گھر کی بہت ساری ذمہ داریاں شوہر کے اوپر ہوتی ہیں، مثال کے طور پر بال بچوں کا اور بیوی کا پیٹ پالنا، جس کے لیے گھر چھوڑ کر اس کو جانا پڑتا ہے۔ تو بیوی کی تیسری بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ شوہر کی غیر موجودگی میں اس کے بچوں کی نگرانی کرے، بچوں کی تربیت کرے اور بچوں کی پڑھائی کا، ان کی تربیت کا پورا نظام بنائے۔ اسی لیے ہمارے اللہ والوں نے کتابوں میں لکھا ہے کہ بچے کا مدرسہ، سب سے پہلا مدرسہ ماں کی گود ہے، لہذا ہر ماں کی حفاظت اور ہر ماں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ شوہر کی غیر موجودگی میں ان تینوں امانتوں کی حفاظت کرے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ ہر بیوی کے اوپر، ہر مستورات اور ہماری ماں اور بہنوں کے اوپر شوہر کا حق یہ ہے کہ وہ کفایت شعاری اور قناعت پسندی سے کام لے۔ قناعت پسندی، کفایت شعاری کیا ہے؟ کہ مثال کے طور پر بہت ساری عورتیں ہمارے محلے میں، ہمارے معاشرے میں مالدار ہوتی ہیں یا مالدار شوہر کے نکاح میں ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے ان کے خرچے اعلیٰ ہوتے ہیں اور ان کی جو پسند ہوتی ہیں وہ اعلیٰ قسم کی ہوتی ہیں، ان کا رہن سہن اعلیٰ ہوتا ہے۔ ہمارا شوہر اتنا زیادہ اعلیٰ کوالٹی کا نہیں ہوتا یا اس کا کاروبار اتنا بڑا نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے ہمیں اتنی ساری سہولت نہیں دے سکتا۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوا کہ بیوی ان ساری چیزوں کو لے کر محلے کی دوسری عورتوں کو لے کر شوہر سے جھگڑنے لگ جائے، ان کے پاس یہ ہے ہمارے پاس کیوں نہیں، ان کے پاس اتنا بڑا موبائل چلاتی ہیں میری بہن وہ ہے میرے پاس کیوں نہیں، ان کے گھر میں اتنی بڑی ٹی وی ہمارے گھر میں کیوں نہیں، نعوذ باللہ۔ یہ ساری چیزیں جھگڑوں کی طرف لے جانے والی ہے اور گھر کے چین سکون راحت کو چھیننے والی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک حدیث مبارکہ کے اندر کہ آدمی کو دنیا کو لے کر اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھنا چاہیے تاکہ وہ ناشکری کا شکار نہ ہو جائے، اور دین کو لے کر اپنے سے اعلیٰ لوگوں کو دیکھنا چاہیے تاکہ ہمارے بھی اعمال میں بڑھوتری کا سبب بنے۔ اب یہ دنیا ہے کہ کسی کے گھر میں اعلیٰ کوالٹی کا موبائل ہے تو اس کو لے کر ہمیں اپنے اندر گلٹی کیوں فیل کرنا چاہیے، یا اس کو لے کر ہم اپنے اندر یعنی شرمندگی کیوں محسوس کریں کہ ان کے پاس اتنے سارے ہیں ہمارے پاس کیوں نہیں۔ یہ ساری چیزیں گھر کے ماحول کو خراب کرنے والی ہے، اس لیے قناعت پسندی سے کام لینا چاہیے۔ جتنا اللہ تعالیٰ نے شوہر کے واسطے سے ہمیں دیا ہے اتنے ہی پر راضی ہونے کی کوشش کرنی چاہیے۔ چوتھی چیز فرمائشیں ہیں کہ اپنی فرمائشوں کو بھی حد میں رکھنا چاہیے۔ یہ چوتھا حق ہے جو شوہر کی طرف سے بیوی کے اوپر لاگو ہوتا ہے کہ ہر بیوی کی کچھ نہ کچھ خواہشات، تمنائیں ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ خود اپنی خواہشات کو پورا کرنا یا نہیں کر پاتی پورا، تو وہ شوہر کے واسطے سے شوہر سے فرمائش کر کے پورا کرتی ہے۔ کبھی کبھار شوہر کی طرف سے باقاعدہ مطالبہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو خواہش و تمنا ہو کہو، ہم اس کو پورا کریں گے۔ تو ایسی صورت میں بیویوں کو کیا کرنا چاہیے؟ تو شریعت یہ کہتی ہے کہ ایسی صورت میں بیوی کو یہ چاہیے کہ وہ شوہر کی حیثیت، اس کی وقات کو دیکھتے ہوئے اس سے فرمائش اور مطالبہ کرے۔ مثال کے طور پر وہ موبائل دلانے کی بات کر رہا ہے، اب شوہر کی حیثیت چھوٹا موبائل دلانے کی ہے تو وہ چھوٹا دلائے گا۔ تو اب بیوی کو یہ نہیں کرنا کہ وہ جھگڑنے لگ جائے، رونا دھونا شروع کر دے کہ مجھے تو بڑا موبائل ہونا تھا، بڑا موبائل دلاتے تو اچھا تھا، یا اس طرح کپڑوں میں لے کر کہ مجھے اعلیٰ کوالٹی کے کپڑے چاہیے تھے، آپ نے یہ کیسے دلائے ہیں، میں یہ کپڑے پہن کر کیسے باہر نکلوں گی۔ یہ ساری چیزیں گھر کے سکون ماحول کو خراب کرنے والی ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ اور اس کے بعد آگے بہت سارے حالات اور واقعات میں، آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ باقاعدہ قرآن میں آیتیں نازل فرمائی ہیں کہ شوہر کے اوپر بیوی کا نان نفقہ تو ہے، لیکن کتنا ہے اور کیسا ہے؟ فرمایا شوہر کی حیثیت اس کی وقات کے حساب سے ہے۔ لہذا ہماری ماں اور بہنوں سے درخواست ہے کہ جب بھی وہ شوہر سے کسی چیز کی فرمائش کریں، مطالبہ کریں، تو شوہر کی حیثیت اور وقات کو دیکھ لیں۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں تک شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔